قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ سورہ نساء آیت نمبر 100 اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غفور الرحیم۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت پاک کی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت دامورہ بن جندب مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت دامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے سفر نہ کر سکے۔ مکے میں تھے لیکن تمنا تھی، بڑھاپا بھی تھا، کافی عمر ہو گئی تھی اور شدید بیمار بھی۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں پیچھے نہیں رہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ گھر والوں کو کہا کہ مجھے سواری میں بٹھا دو اور اس کا رخ مدینے کی طرف کر دو سواری۔ بہرحال لگام ان کے ہاتھ میں رکھ دی گئی اور وہ سواری پر بیٹھ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو۔ تصور باندھے کہ بزرگی بھی ہے، بڑی عمر ہے، بیماری بھی ہے، لیکن شوق سفر ایسا ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ مدینے جا رہا ہوں، دل تڑپ رہا ہے کہ محبوب کے قدموں میں پہنچوں۔ وہ روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو تقریباً 11 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا، مقام تنعیم پہنچے ہیں، مدینہ منورہ تو دور ہے ابھی، تو وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ ظاہر بزرگی بھی ہے، بڑی عمر بھی ہے اور بخار بھی، طبیعت بھی ناساز، تو انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں میں آپس میں باتیں ہوئی کہ کاش کہ ان کی ہجرت مکمل ہو جاتی، کاش مدینہ منورہ پہنچ جاتے، جب وہاں پہنچ جاتے تو پھر انتقال ہو جاتا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت نے آ لیا، پھر اس کی وفات ہو گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اس حدیث پاک اور اس آیت مبارکہ یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو روایات میں آیا اور جو یہ آیت مبارکہ، اس کے مجموعے سے ایک درس تو یہ ملا کہ شوق مدینہ ہونا چاہیے، شوق بڑھانا چاہیے کہ مکہ مکرمہ جانا ہے اور مدینہ منورہ حاضری دینی ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان جب حضور مدینے تشریف فرما ہے تو ہر طرف سے ان کے دل کھچے ہوئے مدینے آ رہے، وہ ہجرت کر کے حضور کے قدموں میں پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ نہ بڑھاپا دیکھا جا رہا ہے، نہ بیماری دیکھی جا رہی ہے، بس میں نے مدینے جانا ہے، حضور کے قدموں میں پہنچنا ہے۔ تو یہ ان کا ذوق اور شوق ہے۔ چلو اسباب نہیں ہے، وہاں ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اسباب مفقود تھے کہ بڑھاپا ہے، کیسے پہنچیں گے؟ سواری ایسی تو نہیں ہے کہ آج کی طرف کار ہے تو آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، ذرا گھوڑے کے اوپر بیٹھنا ہے تو جم کے بیٹھنا پڑے گا، بڑھاپے میں بیٹھنا کتنا مشکل ہوگا۔ جوان آدمی آج تو خیر پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے گھوڑے پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، سواری پہ بیٹھنا ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن شوق مدینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا شوق ہے، ذوق ہے، اس کے لیے بیماری نہیں دیکھ رہے، اس کے لیے بڑھاپا نہیں دیکھ رہے، بلکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ چلو ہمارے پاس اسباب نہیں لیکن ایک تڑپ تو ہونی چاہیے۔